نہیں ہے جو انسائکلوپیڈیا رب نے اہل سنت کو فتاوی رضویہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک بار اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی تھی، 3 روزہ امام ابو حنیفہ کانفرنس، یہ 2000 سے پہلے کی بات ہے۔ تقریباً 62-63 ممالک کے سکالر وہاں آئے ہوئے تھے، اور ابھی میں اس وقت نیا پڑھ کے آیا تھا بغداد شریف سے، تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی۔ اب تو یہ جو روزانہ کے معاملات ہیں، ہم بولنے سے باز نہیں آتے، اور وہ ہماری آواز تو کیا ہمارا پیج بھی روزانہ بلاک کرتے۔ یہ ایک جنگ جاری ہے روزانہ، ہم خود کہیں جائیں، یہ تو کیا ہماری کیسٹ لگے تو اس پر بھی مسجد کے امام کے سپیکر میں میری تقریر لگی تو FIR کٹی۔ کئی مہینے، ایک تو اب یہ سلسلہ 2-4 سالوں میں گرفتاریاں، میری تقریر اپلوڈ کرنے پر آج سے 8 سال پہلے لاہور کا ایک نوجوان 3 مہینے جیل میں رہا کہ پہلے اس کے پاس سول کپڑوں میں آئے کہ اشرف آصف جلالی کی تقریریں ہیں، اس نے کہا ہیں کہ ہمیں کر دو لوڈ۔ ابھی کرا رہے تھے تو پیچھے فون کر کے پولیس کو بلایا، 3 مہینے اس کی خبر نہیں۔ جرم کیا ہے؟ اس نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ صرف یہ جرم ہے کہ میری وہ تقریر سنی کا سچ اور شیعہ کا جھوٹ، وہ 6.5 گھنٹے والی، اس کی بیس پہ صرف اپلوڈ کرنا جرم قرار پایا۔ اس کو سن کر ایک صفحے پہ حافظ آباد میں آج سے 10 سال پہلے ایک نوجوان نے حوالہ جات لکھ کے فوٹو کاپی تقسیم کی، اسے جیل میں بھیجا گیا کہ تم نے اس تقریر کا یہ حصہ کیوں لکھ کے فوٹو کاپی کروایا؟ تو یہ یورشیں، سازشیں، قدم قدم پر ہر محاذ کے لحاظ سے یہ ساری رکاوٹوں کے باوجود ہمارا زندہ ہونا اس وقت یہ صرف فضل خداوندی ہے۔ تو اس وقت ابھی ایسے حالات نہیں تھے، نہ سارے ضلعوں میں کوئی FIR کٹی تھیں، نہ ابھی غازی صاحب کا مسئلہ چلا تھا۔ تو حکومت نے مجھے بھی دعوت دی، ان 63-64 ممالک کے سکالرز میں نے بھی عربی میں اپنا مقالہ پیش کیا، اور وہاں میں نے ان سب کے سامنے یہ کہا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک فتاوی کا نام فتاوی رضویہ ہے، اور وہ فتاوی رضویہ اکیلے بندے کا ہے، یہ نہیں کہ 200 کی ٹیم نے بیٹھ کے ترتیب دیا ہے۔ میں نے کہا وہ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری، وہ 500 علماء ہند کی محنتوں کا نچوڑ ہے، اور فتاوی رضویہ اکیلے امام احمد رضا کی محنتوں کا نچوڑ ہے۔ اور جو موضوعات اس میں ملتے ہیں، بر صغیر کا کوئی فتاوی، اگرچہ وہ فتاوی عالمگیری کیوں نہ ہو، فتاوی رضویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس بنیاد پر ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو، ہماری ہر الجھن کا اس کے اندر جواب لکھا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ریڈی میڈ نظریات والوں کی طرف جانے کی، کہ جو کبھی ایران کے تیور دیکھ کے فتویٰ لکھیں یا کتاب لکھیں، کبھی ریالوں کی امید میں کوئی نظریہ بنائیں، کبھی اپنی پاپولیرٹی کے لیے کہ سب جو قبول کر لیں اس طرح کا کوئی ہمیں فکر و نظر کا تحفہ دے، تو ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے امام احمد رضا جیسی شخصیات کا لکھا ہوا اللہ کے فضل سے قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد، اس میں جہاں معراج شریف کا تذکرہ ہے،
معراج شریف کا ذکر کرتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استدلال کیا. سینکڑوں وجوہات ہیں استدلال کی اعلی حضرت نے جن کو استعمال کیا، اور سینکڑوں ہیں اصول جو توضیح تلوی میں یا دیگر اصول کی کتابوں میں موجود ہیں، جن کے ذریعے سے اعلی حضرت نے اس دین کی تجدید کی اور ہر فتنے کا جواب دیا. معراج شریف کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ جلد نمبر 29 کے اندر اس کا ذکر ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 635 صفحے پر یہ لکھا، معراج شریف سے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، وہ واقعہ تو سب کو یاد ہے کہ مشرکین مکہ نے انکار کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا مجھے رب نے سیر کرائی ہے تو میں کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس پہ قائم رہنا، یعنی اتنا وہ اس کو غنیمت سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ پھر نہ جائیں، کہ آج موقع مل گیا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے. معاذ اللہ کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ آج تک مسجد اقصی نہیں گئے اور رات ادھر ہی تھے، تو پھر آج رات وہاں جائیں اور آسمان پہ جائیں اور واپس آئیں. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا ہم نے تو اقصی دیکھی ہوئی ہے، ہم ان سے نشانیاں پوچھتے ہیں. یہ نشانیاں نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دیں گے، تو ہم کہیں گے کہ جب ایک جھوٹ یہ ثابت ہوا تو معاذ اللہ ساری نبوت ہی جھوٹ ہے. جب انہوں نے سوال کیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے، تو جوابات سن کے اعلی حضرت 634 صفحے پر جلد نمبر 29 میں یہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش مکہ نے یہ کہا کہ واللہ نشان تو سارے سچے انہوں نے بتا دیے ہیں، واللہ نشان تو پورے صحیح ہیں، لیکن دشمن تھے. انہوں نے آگے اور سوال رکھ دیے. کیا سوال؟ پھر اپنے قافلہ کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا، کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا، ایک سوال. اور کہاں ملا تھا، دوسرا سوال. اور یہ کیا حالت تھی، تیسرا سوال. اور کب تک وہ قافلہ آئے گا، چوتھا سوال. یعنی سرکار کی نبوت کے آگے رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ یہ جواب انہوں نے دے نہیں سکنے اور ہمارا موقف ثابت ہو جائے گا کہ ایک بھی جھوٹ ثابت ہوا تو ہم کہیں گے سب معاذ اللہ نبوت جو ہے وہ جھوٹ ہے. 4 سوال انہوں نے رکھ دیے. توجہ کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب دیے. آج ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دینا یہ کوئی نبوت کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے نماز روزہ حج زکات یہ بتانا نبوت ہے، تو چھپی ہوئی چیزوں کی خبر، غیب کی خبر، یہ کوئی نبوت کا حصہ نہیں ہے. تو ان کی اس سوچ پر معذرت کے ساتھ انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ مکہ کے مشرک تھے، مگر مشرک ہو کر بھی ان کے دماغوں کو اتنا زنگ نہیں لگا ہوا تھا. مشرک ہو کر بھی یقین رکھتے تھے کہ اگر 4 سوالوں کی غیب کی خبر کا جواب دے گئے تو نبی سچے ہیں. تبھی تو سوال رکھے تھے چیلنج کے طور پر. تو ایک چوتھا سوال تھا کب آئے گا. باقی کا جواب سرکار نے اس وقت دیا اور کب والے کا بھی جواب دے دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا، معراج کی رات تمہارا قریش کا قافلہ فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا، اور یہ کہ اتر کر ہم نے اس میں ایک پیالے سے پانی پیا تھا، اور اس میں ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا. 3 سوالوں کے جواب آ گئے. کیفیت کیا تھی، کہاں ملا تھا. اب چوتھا سوال کس دن آئے گا.